اسلامی تعاون تنظیم یعنی OIC کا اجلاس آج اسلام آباد میں شروع ہو گیا ہے۔ وزراء خارجہ کونسل کا یہ اجلاس ہے اور 3 روزہ اس اجلاس کا آج پہلا روز تھا، جس میں 58 ممالک کے علاوہ 70 کے قریب ممالک ایسے ہیں جن کے وفود اس اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں۔ تو انتہائی اہم اجلاس ہے یہ، اور افغانستان کی مجموعی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس اجلاس کو طلب کیا گیا ہے۔ سعودی عرب کی کال پر اس اجلاس کو طلب کیا گیا ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم، اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک تنظیم ہے جو حادثاتی طور پر بنی تھی، اور 1969 کو اس تنظیم کا پہلا سربراہی اجلاس ہوا، اور 70 کی دہائی کے اندر اس تنظیم نے اپنا عروج حاصل کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو جو پاکستان کے وزیر اعظم تھے، انہوں نے اس تنظیم کو فعال کرنے میں اہم کردار ادا کیا، اور اس تنظیم کے جو پاکستان کے اندر اجلاس ہیں وہ اب تک 4 منعقد ہو چکے ہیں۔ 1970 میں پہلا اجلاس ہوا پاکستان کے اندر، یحییٰ خان اس کے جب صدر تھے اس وقت یہ اجلاس ہوا، اور 1980 میں ضیاء الحق کی سربراہی میں یہ اجلاس ہوا، جبکہ 1993 میں جب یہ اجلاس ہوا تو نگراں حکومت پاکستان میں قائم تھی، اور آخری اجلاس اس کا 2007 میں پرویز مشرف جب صدر پاکستان تھے اس وقت اس اجلاس کو منعقد کیا گیا، اور یہ 5واں اجلاس ہے پاکستان میں۔ سعودی عرب کی درخواست پر اس اجلاس کو طلب کیا گیا ہے، اور یہ پہلی منتخب حکومت ہے جس کے ہوتے ہوئے یہ اس اجلاس کو طلب کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے آمریت یا پھر نگراں حکومتوں نے اس اجلاس کو طلب کیا تھا، اور پاکستان میں اس کا انعقاد ممکن ہو سکا تھا۔ پاکستان اور مسلمان ممالک کرنا کیا چاہتے ہیں اس اجلاس کے اندر، اور اس کے ایجنڈے کی اگر بات کی جائے تو ایجنڈا کچھ اس طرح ہے کہ افغانستان کی اور افغان عوام کی جو تقریباً 4 کروڑ کے قریب آبادی بتائی جاتی ہے، ان کی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مدد کرنا۔ افغانستان کی جو مجموعی صورتحال ہے بس اس وقت انتہائی تشویشناک صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہے، اور بتایا ہی جا رہا ہے کہ تقریباً جون کے مہینے کے اندر یعنی 2022 کے اندر افغانستان میں 90% سے زائد آبادی جو ہے وہ خط غربت سے نیچے زندگی پہ منتقل ہو جائے گی، یعنی کہ آدھی سے زیادہ تقریباً پوری آبادی جو ہے وہ خط غربت سے نیچے زندگی گزارے گی، اور ایسا کسی ملک میں نہیں ہوا، یہ پہلا ملک ہوگا، اور اس کے بعد ایک انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے پاکستان نے ایکشن لیا ہے، اور اس اجلاس کو طلب کرنے میں سعودی عرب کا پاکستان نے خاص طور پر شکریہ ادا کیا ہے کہ وہ اس طرح کے اجلاس منعقد کرنے میں فعال کردار ادا کر رہا ہے، اور پاکستان کی بھرپور مدد بھی کر رہا ہے۔ اس اجلاس کے ایجنڈے کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر افغان عوام کی مدد کرنا، اور وہاں پر جس طرح طالبان حکومت کو پریشانی ہے کہ بجٹ بنانا ابھی مشکل ہو گیا ہے، سرکاری ملازمین، ڈاکٹرز اور دیگر ادارے جو ہیں جو خاص بڑے ادارے ہیں اور جن کا ہونا بہت ضروری ہے، جن کا فعال ہونا بہت ضروری ہے، ان کی مدد اور ان کی تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے ان کے پاس بجٹ نہیں ہے۔ تو اسلامی دنیا سے یہ اپیل ہے ایک طرح سے پاکستان کی جانب سے، اور تمام ممالک سے یہ اپیل کی جا رہی ہے کہ سب آگے بڑھیں، اور اس انسانی المیہ کو جس نے جنم لے لیا ہے اور وہ اپنی پیک پر جا سکتا ہے سن 2022 میں، اس پیک سے روکنے کے لیے پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک جو ہیں وہ افغانستان کی مدد کریں۔ آج وزیر اعظم نے بھی اہم خطاب کیا، اور اس اجلاس کے اندر وزیر اعظم نے کافی اہم باتیں بھی کی۔ سب سے پہلے ایجنڈے کی اگر بات کی جائے تو 2 ایجنڈے کی نکات جو ہے وہ آپ کو بتا دیے ہیں۔ سردی میں خواتین اور بچے اور بزرگ کافی بڑی تعداد میں وہاں پر مرنے کے جو ہے وہ قریب پہنچ چکے ہیں، اور اگر اس طرح ان کی مدد نہیں کی گئی اس سردی کے اندر تو وہ ایک اور بڑا ریکارڈ قائم ہو سکتا ہے، کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں سردی سے ٹھٹرتے ہوئے لوگ جو ہیں وہ کسی ملک کے اندر نہیں مرے، جس طرح اندازے اور اشاریے پیش کیے جا رہے ہیں کہ افغانستان میں اس طرح ہو سکتا ہے۔ اس اجلاس کے ایجنڈے کے اندر اس بات کو بھی شامل کیا گیا ہے کہ افغانستان کو اس موجودہ صورتحال میں تنہا نہ چھوڑا جائے۔ طالبان کی حکومت کا ایک وفد جو ہے وہ بھی اس اجلاس میں خاص طور پر پاکستان پہنچا ہے، اور اس کو بھرپور موقع دیا جائے گا اس اجلاس کے اندر اپنا موقف یعنی طالبان حکومت کا موقف پیش کرنے کا، اور یہ ایک بہت بڑا فورم ہے جس کے اندر طالبان پہلی بار دنیا کے سامنے اپنا موقف پیش کر سکتے ہیں، اور یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ آنے والے دنوں میں چاہتے کیا ہے، کس طرح کی طرز حکومت افغانستان کے اندر قائم کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے اہم خطاب کیا، اس کے اوپر ابھی آئیں گے، لیکن اس تنظیم کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتایا کہ 58 ملکوں کی اسلامی ملکوں کی تنظیم ہے، اور 58 ممالک کے علاوہ تقریباً
لگ بھگ سب ممالک ملا کر 70 کے قریب ممالک کے وفود اور تنظیم کے سربراہان اور دیگر لوگ جو ہے وہ اس اجلاس میں موجود ہیں، اور ایک کافی اہم اجلاس ہے جو 3 روز تک جاری رہے گا۔ اس اجلاس سے آج وزیر اعظم عمران خان نے بھی خطاب کیا، اور وزیر اعظم عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ستم ظریفی ہے، انتہائی ستم ظریفی ہے کہ 40 سال تک افغانستان جس صورتحال میں رہا ہے، اسلامی ممالک مل کر بھی اس میں کردار ادا نہیں کر سکے ہیں، اور اس طرح کی صورتحال ایک انسانی المیہ کو جنم لینے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ وزیر اعظم نے مثال دی کہ 40 سال پہلے، تقریباً 41 سال پہلے، جب پاکستان کے اندر اس تنظیم کا پہلا اجلاس ہوا تھا، اس اجلاس میں بھی تنظیم کا ایجنڈا افغانستان تھا، اور 40 سال کے بعد اس تنظیم کا جو اجلاس ہو رہا ہے پاکستان میں، اس کا بھی ایجنڈا افغانستان ہے، افغانستان کی کس طرح مدد کی جائے۔ 40 سال کے اندر جب اس طرح کی صورتحال رہی، کسی اسلامی ملک نے اتنی مدد نہیں کی جتنی پاکستان نے کی ہے۔ وزیر اعظم نے اس بات کی نشاندہی بھی کی، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ افغانیوں کی مدد کرنا، یعنی مسلمانوں کی مدد کرنا، ان تمام 58 ممالک کی مذہبی ذمہ داری بھی ہے، کیونکہ اسلام کے اندر یہ ہے کہ ایک بھائی جو ہے، مسلمان بھائی، وہ اپنے دوسرے بھائی کا خیال رکھتا ہے، چاہے وہ سگا بھائی ہو یا غیر ہو۔ تو اسلامی ممالک کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ افغانستان کی مدد کو آگے آئیں، اور ان کے جو مشکلات ہیں، مالی مشکلات ہیں طالبان حکومت کے، اس کو ختم کرنے میں افغانستان کی مدد کریں اور اپنے حصے کا کردار ادا کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ افغان شہری جو ہے جب ان کے اوپر مشکل آئے تو وہ ایران اور پاکستانی آئے، یہ پوری دنیا میں پھیلیں گے، اور وزیر اعظم نے خبردار کیا کہ اس کی شدت اور اس انسانی المی کی زد میں پوری دنیا بھی آ سکتی ہے۔ تو انتہائی اہم خطاب تھا وزیر اعظم عمران خان کا، جس میں انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ پوری دنیا کو، خاص طور پر وزیر اعظم نے امریکہ کو بھی آج کے خطاب میں مخاطب کیا، اور وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ 4 کروڑ عوام جو افغانستان کی ہے، اس کو الگ کریں، اور طالبان حکومت سے ان کی جتنی دشمنی ہے یا جتنے بھی مسائل ہیں، ان چیزوں کو الگ کر کے 4 کروڑ عوام کے بارے میں سوچیں، اور ان کی مدد کرنا امریکہ کی اس وقت اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ امریکہ کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان نے طالبان کی حکومت کو بھی مخاطب کیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے دنیا بھر سے اور پاکستان سے جو وعدے کیے ہیں، ان وعدوں کو بھی ان کو پورا کرنا ہوگا۔ خواتین کو حقوق دینے ہوں گے، اور مساوی تعلیم کا سلسلہ جو ہے افغانستان میں جو اب تک رکا ہوا ہے، اس کو جاری رکھنا ہوگا۔ خواتین اور مرد، تمام لوگ جو ہیں وہ تعلیم حاصل کرنے میں آزاد ہوں گے، اس بات کو طالبان کو یقینی بنانا ہوگا۔ جس طرح خواتین کے اوپر ظلم کا ایک پرسپشن طالبان کے حوالے سے کریٹ ہوا ہے، اس کو توڑنا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ تقریباً تمام ممالک کے وزراء خارجہ اور سربراہان جو اس اجلاس میں شریک ہوئے، انہوں نے طالبان سے یہی ریکویسٹ کی کہ اپنے وعدوں پر قائم رہیں، اور خاص طور پر انسانی حقوق کی پامالی نہ ہو افغانستان میں، اس بات کو یقینی بنائیں۔ ساتھ ساتھ سعودیہ کے وزیر خارجہ جو یہاں موجود ہیں، انہوں نے آج خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردوں کی پناہ گاہیں افغانستان میں نہ ہوں، طالبان کو اس بات کو یقینی بنانا ہوگا۔ وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں یہ بھی کہا کہ 30 لاکھ سے زائد پاکستان کے اندر افغانستان کے جو ریفیوجی ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، اور 2 لاکھ ایسے ہیں جن کی ویزے کی میعاد ختم ہو چکی ہے، لیکن وہ ابھی بھی پاکستان میں موجود ہیں۔ اگر افغانستان میں حالات بہتر ہوں گے اور وہاں آئیڈیل ماحول ہوگا تو یہ افغانی جو ہیں وہ پاکستان سے افغانستان کی طرف کوچ کر جائیں گے۔ تو پاکستان نے اپنی ذمہ داری کئی سالوں سے، یعنی 40 سالوں سے پوری کی ہے اور کر رہا ہے، اور اب دنیا بھر کی اور خاص طور پر اسلامی ممالک کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ افغانستان کی صورتحال میں آگے آئیں اور پاکستان کا ساتھ دیں، ساتھ ساتھ افغانستان کا بھی ساتھ دیں۔ 30 لاکھ افغان مہاجرین جو پاکستان میں موجود ہیں، یہ صرف ریفیوجی کیمپ تک محدود نہیں ہیں، یہ پورے پختونخوا، اس کے ساتھ ساتھ کراچی اور اس کے علاوہ پورے پاکستان کے اندر پھیلے ہوئے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کوئی ہوٹل کھول کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی مونگ پھلی بیچ رہا ہے، یا کوئی موچی کا کام کر رہا ہے۔ اس طرح لاتعداد ایسے افغانی ہیں جو پاکستان میں موجود ہیں اور اپنا روزگار کما رہے ہیں۔ خطے غربت سے نیچے آ سکتی ہے افغانستان کی عوام، 90% سے زائد عوام جو ہے وہ خطے غربت سے نیچے آ سکتی ہے۔ خطے غربت کا ایک پیمانہ ہوتا ہے، اس کو کریٹ کیسے کیا جاتا ہے؟ ورلڈ بینک کے گروپ نے اس حوالے سے تحقیق کی ہے، اور 2017 کے بعد اب جو پیمانہ خطے غربت کو جانچنے کا بنایا گیا ہے، اس کے اندر $1.90 اگر کسی شخص کی روز کی آمدنی ہے تو وہ خطے غربت سے اوپر ہے۔
اس کے علاوہ اگر $1.80 بھی کسی شخص کی آمدنی ہے تو وہ خطۂ غربت سے نیچے ہے. یعنی پیمانہ جو بنایا گیا ہے وہ کسی شخص کی روز کی آمدنی $1.90 ہونی چاہیے. $1.90 اگر کوئی شخص کماتا ہے تو خطۂ غربت سے اوپر ہوگا. تو افغانستان میں 90% سے زائد آبادی جو ہے وہ خطۂ غربت سے نیچے جا سکتی ہے، اور اس کے بعد جو انسانی بحران جنم لے گا اس سے پوری دنیا متاثر ہوگی. پاکستان نے اس OIC وزرائے خارجہ اجلاس کو بلا کر اس کی اہمیت پر زور دیا ہے کہ اگر اگلے سال تک، یعنی ابھی سے ہم نے اقدامات نہیں کیے، تو اگلے سال تک صورتحال انتہائی کشیدہ ہو جائے گی اور یہ سب کے کنٹرول سے باہر ہو جائے گی. وزیراعظم نے اپنے اجلاس سے اپنے خطاب میں آخری لفظوں میں یہ کہا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ جب یہ اجلاس ختم ہوگا تو تمام رکن ممالک جو ہیں اور جتنے بھی وفود یہاں پر پہنچے ہیں، امید یہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے اور ایک روڈ میپ تشکیل دے دیا جائے گا جس سے ایک راستہ نکلے گا کہ افغانستان کی صورتحال کس طرح بہتر کی جائے. وزیراعظم نے اس امید کے ساتھ اپنے خطاب کو سمیٹا کہ پاکستان اپنی پوری ذمہ داری ادا کر رہا ہے، ساتھ ساتھ جس امید کے ساتھ بھی اس اجلاس کو طلب کیا گیا ہے کہ دیگر ممالک جو اسلامی ممالک ہیں وہ اپنی مذہبی ذمہ داری پوری کریں گے. اس اجلاس سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی خطاب کیا اور کافی اہم خطاب کیا. اس سے پہلے اس اجلاس کا جب آغاز ہوا تو تلاوت کلام پاک سے اس کا آغاز ہوا اور افتتاحی خطاب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کیا. انہوں نے کہا کہ OIC کی جانب سے کیے گئے اعتماد پر وہ شکر گزار ہیں. مختصر نوٹس پر آپ کی یہاں موجودگی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ دنیا اور OIC کے لیے افغانستان کے عوام اہمیت رکھتے ہیں. اس اجتماع کی اہمیت محض علامتی سے بالاتر ہے کیونکہ یہ افغان عوام کی بقا کا معاملہ ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی اپنے خطاب کے آخر میں یہی کہا کہ امید پاکستان کو اور دیگر ممالک کو یہی ہونی چاہیے کہ اس اجلاس کے اندر کسی روڈ میپ پر متفق ہوں اور افغان عوام کی جتنی جلد سے جلد مدد شروع ہو سکے اس کا باقاعدہ آغاز ہو. اور سعودی وزیر خارجہ اور ترک وزیر خارجہ نے بھی اہم خطاب کیا اس اجلاس میں، جنہوں نے اپیل کی ہے دیگر اسلامی ممالک کو، ساتھ ساتھ پاکستان کے کردار کی بھی تعریف کی ہے کہ پاکستان نے اس انسانی بحران کے جنم لینے سے پہلے ایک الارمنگ اجلاس طلب کیا ہے اور تمام ملکوں کو اکٹھا کر کے ایک پیج پر لا کر اس بات کا وہ نوٹس میں لایا ہے کہ افغانستان کی صورتحال آنے والے دنوں میں خراب ہو سکتی ہے. تو امید یہی ہے کہ افغانستان کی صورتحال پر اس سہ روزہ اجلاس کے اندر کسی نہ کسی نتیجے پر یہ 58 ممالک پہنچیں گے، یہ تنظیم پہنچے گی اور آنے والے دنوں میں افغان عوام کی مشکلات جو ہیں وہ کسی نہ کسی حد تک کم ہوں گی تاکہ اس انسانی بحران کو جنم لینے سے پہلے ہی روکا جا سکے.